سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے سیاسی رہنماؤں سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئے مالی سال کے بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے ملکی معیشت کو پائیدار بنیادوں پر مستحکم کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں اور بھارتی ریاستی دہشت گردی پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ وسطی غزہ کے نصیرات کیمپ پر رات بھر اسرائیلی حملوں میں 17 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ آج نفرت انگیز تقاریر کی روک تھام کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اور T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا سپر 8 مرحلہ کل شروع ہو رہا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ٹیلی فون پر اپنی گفتگو میں پاکستان کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت العلماء اسلام فے، پاکستان مسلم لیگ قاف اور MQM پاکستان سمیت اتحادی جماعتوں کے سربراہان کو عید کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم نے عبدالعلیم خان، سردار خالد بخشی، سردار اختر مینگل، آفتاب احمد خان شیرپاؤ اور پروفیسر ساجد میر کو بھی عید کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم نے امید ظاہر کی کہ حکومت کی اتحادی جماعتیں پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم دن رات محنت کے ذریعے اقوام عالم میں پاکستان کا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نئے مالی سال کے بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ سیاسی رہنماؤں نے بھی وزیراعظم کو عید کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے اتحادی حکومت کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ بڑی فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے کنٹرول لائن کے حاجی پیر سیکٹر کا دورہ کیا اور اگلے مورچوں پر تعینات فوجی جوانوں کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی۔ انہوں نے فوجی افسروں اور جوانوں کے ساتھ نماز عید بھی ادا کی اور پاکستان میں امن اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے بڑی فوج کے سربراہ نے وطن کے دفاع کے لیے ان کے پختہ عزم، جذبے اور بلند حوصلے کی تعریف کی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام کی جدوجہد آزادی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے بعد بھارت کشمیری عوام کو اپنی جارحیت اور ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کی مذموم کارروائیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا اور اشتعال انگیزی کر رہا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ فالس فلیگ آپریشنز کی منصوبہ بندی سمیت مذموم حربے بھارتی سیاست کا معمول بن چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن اور استحکام کی حمایت کی ہے، تاہم کسی بھی اشتعال انگیزی یا پاکستان کی علاقائی خود مختاری کی خلاف ورزی کا قوم کی بھرپور حمایت سے فوری اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی پرمسرت تقریبات اور جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ کل تک جاری رہے گا۔ لوگ عید کی خوشیاں منانے کے لیے اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور تفریح مقامات پر بھی غیر معمولی رش دیکھا جا رہا ہے۔ عید کے تینوں روز عمدہ اور لذیذ کھانوں کی تیاری اور دوست احباب اور عزیزوں کی دعوتیں کرنا عید کی خوشیوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہریوں کو بہترین اور فوری خدمات فراہم کرنے پر اسلام آباد کی انتظامیہ کو سراہا ہے۔ انہوں نے CDA کے چیئرمین محمد علی رندھاوا اور چیف کمشنر اسلام آباد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قربانی کی علائشوں کو ٹھکانے لگانے والی CDA کی ٹیموں نے اپنے فرائض بخوبی اور بہتر انداز میں انجام دیے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ اسلام آباد پولیس اور سیف سٹی نے اس مقصد کے لیے مل کر کام کیا۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے اخراجات میں کمی اور آمدن میں اضافے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے، جو پائیدار بنیادوں پر ملکی معیشت مستحکم کرنے کی
جامع کوششوں کا حصہ ہے۔ انہوں نے آج کمالیہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملکی امور چلانے کے لیے ٹیکس وصولی ناگزیر ہے، تاہم حکومت بدعنوانی کے خاتمے کے لیے ٹیکس دائرہ کار کو بڑھانے اور ٹیکس نظام کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرچون کے شعبے کو آئندہ ماہ کی یکم سے ٹیکس دائرہ کار میں لایا جائے گا اور اس مقصد کے لیے 32,000 سے زائد پرچون فروشوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ زراعت کے شعبے میں ٹیکنالوجی متعارف کرانے اور چھوٹے کاشتکاروں کو بلا سود قرضوں کی فراہمی سمیت زرعی شعبے کی بہتری کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے نجی شعبے پر زور دیا کہ وہ آگے آئے اور ملک کی اقتصادی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے منصوبوں کا مقصد ملکی معیشت مستحکم کرنا، امداد پر انحصار میں کمی، ٹیکسز کے ذریعے پائیدار ترقی کا فروغ اور زراعت اور آئی ٹی جیسے اہم شعبوں کی ترقی شامل ہے۔ پاکستان میں اسپین کے سفیر جوس اینٹونیو ڈی اے اور اعزازی کونسلر جلال صلاح الدین نے آج لاہور میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، ثقافت اور پنجاب اور اسپین کے درمیان سیاحت کے شعبوں کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کاروباری ترقی کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کی غرض سے حکومت کے پائیدار اقدامات پر روشنی ڈالی۔ اسپین کے سفیر نے پنجاب کے ساتھ مضبوط اقتصادی شراکت داری کے فروغ میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں اور بھارتی ریاستی دہشت گردی پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں انسانی حقوق کے عالمی اداروں پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت سمیت ان کے بنیادی حقوق یقینی بنانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی مظالم کی نئی لہر میں بھارتی قابض افواج جابرانہ ہتھ کنڈوں اور ظالمانہ قوانین کے ذریعے علاقے میں لوگوں کو ہراساں کر رہی ہے اور ان کا استحصال کر رہی ہے۔ وسطی غزہ میں نصیرات کیمپ پر اسرائیلی حملوں میں کم سے کم 17 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیلی فوج نے رات بھر شدید بمباری کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسرائیل نے تقریباً 9 ماہ سے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے، جس کے باعث ایندھن سمیت اشیاء ضروریہ کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے۔ یورپی یونین کے وزرائے ماحولیات نے جانوروں اور پرندوں کے قدرتی مسکن کو ان کی اصل شکل میں بحال کرنے کے لیے ماحولیاتی تحفظ کے ایک قانون کی منظوری دی ہے۔ قدرتی ماحول کی بحالی کے قانون کا مقصد جنگلوں اور چراہ گاہوں کو دوبارہ سرسبز بنانا اور دریاؤں کی روانی کی قدرتی شکل بحال کرنا ہے۔ یورپی یونین کے 20 رکن ممالک کے وزراء نے اس قانون کے حق میں ووٹ دیا، جو 66% آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ قدرتی ماحول کے تحفظ کے قانون کے تحت 2030 تک یورپی یونین میں شامل ان ممالک کے تقریباً 20% بحری اور بری علاقوں کی قدرتی شکل میں بحالی اور 2050 تک پورے ماحولیاتی نظام کو مکمل طور پر بحال کرنے کا ہدف حاصل کیا جائے گا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن 24 سال میں پہلی مرتبہ آج شمالی کوریا کا دورہ کر رہے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وہ پیونگ یانگ میں شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ یون سے بات چیت کریں گے۔ روسی ذرائع ابلاغ کے مطابق توقع ہے کہ دونوں رہنما سیکیورٹی امور سمیت شراکت داری کے ایک معاہدے پر بھی دستخط کریں گے اور میڈیا کو مشترکہ بیان جاری کریں گے۔ ادھر امریکہ نے دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے روابط پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آج نفرت انگیز تقاریر کی روک تھام کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے نفرت انگیز تقاریر کی روک تھام کے لیے نوجوانوں کی طاقت، جس کا مقصد مزید جامع اور پرامن معاشرے کو فروغ دینے کے لیے نوجوان افراد کے کلیدی کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد امتیازی سلوک، دوسروں کی سماجی اور مذہبی روایات سے نفرت اور نفرت انگیز تقاریر کی روک تھام اور اس مفروضے سے بین الاقوامی انسانی قوانین کے مطابق نمٹنا ہے۔
आज सेंट लूसिया में T20 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट के एक मैच में वेस्ट इंडीज़ ने अफगानिस्तान को 104 रन से हरा दिया। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 218 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 16.2 ओवर्स में 114 रन बनाकर आउट हो गई। T20 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में 8 टीमें सुपर 8 मरहले में पहुंच गई हैं। सुपर 8 मरहला कल से शुरू होगा और इस माह की 25 तारीख तक जारी रहेगा। पहले ग्रुप में भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जबकि दूसरे ग्रुप में अमेरिका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और जनूबी अफ्रीका की टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की 2 बेहतरीन टीमें सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगी। तमाम मैचेस वेस्ट इंडीज़ में खेले जाएंगे। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान शिमाल मशरक़ी और बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, खित्ते पटोहार, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ताहम मुल्क के जनूबी और वस्ती इलाकों में मौसम ज़्यादातर शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ बड़े शहरों का दर्ज हरारत कुछ इस तरह से रहा कि इस्लामाबाद और कोयटा 35 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 43, कराची 34, कोयटा 22, पेशावर 39, गिलगित 33, मरी 25, मुजफ्फराबाद 37, श्रीनगर 23, जम्मू 43 और लेह 22 डिग्री सेंटीग्रेड। खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.tv.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी इन खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।